الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ سیرگاہ نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ عام دستور ہے کہ انسان جب کوئی چیز خریدنا چاہے تو اسے اچھی طرح دیکھ بھال کے خریدتا ہے، ٹھونک بجا کے خریدتا ہے۔ حتیٰ کہ مٹی کے برتن بھی ہوں تو دیکھتا ہے کہ کچے یہ پکے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے انسان کے جان اور مال کو خریدا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بندے کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کچا ہے یہ پکا۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش ایسی ہے کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ مختلف حالات سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، مختلف آزمائشیں ہیں، مگر آزمایا ہر انسان جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس پہ آزمائش اس دنیا میں نہ آئے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام ملنے کی جگہ ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا، آرام کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ آج ایک عجیب مسکنسیپشن یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی وہ جس میں کوئی پریشانی ہو ہی نہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ بھئی دنیا میں تو پریشانی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان دین کے لیے پریشان ہو یا دنیا کے لیے، ہونا تو پڑے گا۔ وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس کا نام جنت ہے، اور ابھی تو جنت نہیں پہنچے۔ لہذا دنیا میں یہ توقع کرنا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، یہ پاگلوں والی بات ہے۔ ایک انسان دریا کے اندر ہو اور کہے جی کہ پانی ہے جسم کو گیلا کر رہا ہے، بھئی پانی ہوگا دریا میں رہتے ہوئے۔ یہ دنیا یہ پریشانیوں کا دریا ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوگی صحیح۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے۔ گائے بے غم ہو سکتی ہے، بھینس بے غم ہو سکتی ہے، بکری بے غم ہو سکتی ہے، بندہ تو بے غم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو پریشانی لاحق رہے گی۔ ہاں کچھ لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں، پھر اللہ دنیا کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیتے ہیں، اور جو دین کو غم نہیں بناتے پھر اللہ ان کو دنیا کی پریشانیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے۔
دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے. جیسے تسبیح ٹوٹے، ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا چلا جاتا ہے، ایسے ان پر پریشانیاں آتی چلی جاتی ہیں. لنگوٹ باندھ کے نکلتے ہیں روز گھر سے کہ ہم بس اس پریشانی کا حل نکال لیں گے. ایک حل نہیں نکلتا، دوسری اوپر سے آ رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. اس کا انتظار رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو دنیا میں انسان کو معاملہ پیش آئے گا. ہاں، فرق یہ ہے کہ جو دین کو غم بنا لیتے ہیں ان کے اوپر ظاہر میں تو پریشانی ہوتی ہے، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل پرسکون ہوتا ہے. اور جو دنیا میں لگتے ہیں ان کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، آندھی میں ایک آدمی باہر کھڑا ہے، آپ دیکھیں اس کو تھپیڑے لگ رہے ہوں گے، مٹی پڑ رہی ہوگی، اس کا حال برا ہوگا آندھی کی وجہ سے. اور ایک آدمی شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہے، وہ باہر کا سارا تماشا دیکھ رہا ہے. دیکھنے میں اس کے ارد گرد بھی وہی آندھی ہی چل رہی ہے، مگر اس کے اپنے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے. تو دین کی زندگی گزارنے والوں کا یہی حال کہ ارد گرد تو پریشانیاں نظر آتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا. اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے. تو کشتی بھنور میں نہیں تھی، طوفان طواف کر رہا تھا. تو جو دین کا کام کرنے والے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پریشانیاں باہر ہوتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا. اور جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان بیچاروں کا دل پریشان. وہ پتہ نہیں، دین والے تو ایک دفعہ مرتے ہیں پوری زندگی میں، اور دنیا والے بیچارے روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی باہر ہیں اور دونوں ٹیشو پیپر سے اپنے آنکھ کا پانی، آنسو صاف کر رہے ہیں. ایک نے بھی ٹیشو گیلے کر دیے، دوسرے نے بھی ٹیشو گیلی کر دیے. اب دیکھنے میں تو کیفیت ایک جیسی ہے دونوں کی، مگر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو پہلا تھا اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور جوان بیٹے کی وفات پہ وہ غمزدہ تھا، دل پریشان تھا، آنسو ٹپک رہے تھے، ٹیشو کو وہ گیلا کر پا رہا تھا. یہ اس کی مثال ہے. اور ایک دوسرے صاحب، وہ بھی ٹیشو سے اپنے آنکھوں کا پانی صاف کر رہے تھے، انہوں نے بھی ٹیشو گیلے کر دیے. یہ کون تھا؟ یہ صاحب وہ تھے جو فروٹ چاٹ بیٹھے کھا رہے تھے، اور سپائسی فروٹ چاٹ تھی. اب یہ سی بھی کر رہے تھے اور آنکھوں کا پانی بھی صاف کر رہے تھے، اور ایک پلیٹ کھانے کے بعد دوسری پلیٹ کا آرڈر بھی دے رہے تھے. تو اگر دیکھیں تو ٹیشو تو دونوں نے گیلے کیے، مگر ایک کا دل پریشان تھا اور دوسرا اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا. یہ فرق ہوتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، جو دین کو اپنا غم بناتے ہیں وہ اس غم کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس غم میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، ہم الآخرہ، آخرت والا غم، کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ دنیا کے غموں سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو غم اکٹھے نہیں کرتے اور کسی بندے پر دو خوشیاں اکٹھی نہیں کرتے. اگر تو دنیا میں غم زدہ رہا آخرت کے غم کی وجہ سے تو اللہ آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیں گے، اور اگر دنیا میں عیاشی کی، مزے اڑائے، کوئی غم نہیں، اکھونا مٹاٹا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو غموں میں الجھا دیں گے.
دو میں سے ایک غم تو بندے کو برداشت کرنا ہی ہوگا. ہاں قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر کے انسان آگے جائیں گے، جنت کا دروازہ دیکھ پائیں گے، پھر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر سے حزن اور غم کو ہٹا دیا. پھر غم ہٹ جائے گا، پھر اس کے بعد کبھی غم نہیں ہوگا انسان کو. اس سے پہلے تو غم ہے ہی صحیح. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا بھئی دین پہ لگا ہوا وہ ہے جس کو لگی ہوئی ہے. دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ جس کو لگی ہوئی ہے. لگی ہوئی کا کیا مطلب؟ جس کو فکر لگی ہوئی ہے، جس کو غم لگا ہوا ہے، کڑھن ہے جس کو لگی ہوئی. کس کی؟ دین کی. چنانچہ مومن کو اس دنیا میں چند غم ہر وقت ہوتے ہیں. سب سے پہلا غم کہ نیکی چھوٹ جانے کا غم، تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے، تہجد نہ مس ہو جائے، میں فلاں محفل میں جانے سے کہیں دیر نہ ہو جائے، میرے معمولات نہ قضا ہو جائیں. تو نیکی چھوٹ جانے کا غم، یہ بھی فکر ہوتی ہے ہر وقت کی. اس لیے سوتا بھی ہے تو اٹھنے کے وقت کا اس کو پہلے سے احساس ہوتا ہے کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے اگر میری نماز کی تکبیر اولیٰ کی حفاظت مجھے کرنی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ایک رات ان کی تہجد قضا ہو گئی. اتنا غم تھا کہ انہوں نے بقیہ پورا سال نفلی روزے رکھے اس تہجد کی قضا کے کفارے کے طور پر کہ میری تہجد کیوں قضا ہوئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، بہت تھکے ہوئے تھے. اللہ کی شان، انسان تھکا ہوتا ہے تو پھر بے سدھ ہو کے سو جاتا ہے. ایسی گہری نیند تھی کہ اس دن تہجد قضا ہو گئی. تو جب آنکھ کھلی تو اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ آج سفر کی تھکان کی وجہ سے میری تہجد قضا ہو گئی. تہجد فرض تو نہیں ہے، مگر اللہ والے جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں جیسے عوام الناس فرض نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت روئے. خیر اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ ہوا. سفر تھا اور تھکن تھی، اور جب سوئے تو لیٹ نائٹ تھی اور پھر گہری نیند. اب سوئے ہوئے ہیں، کوئی صاحب آئے اور اس نے آ کے جگایا. بھئی آپ کون ہیں؟ کہ جی میں آپ کو جگا رہا ہوں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیں. کہا بھئی تو کوئی بڑا اچھا بندہ نظر آتا ہے، میری تہجد جا رہی تھی تو نے مجھے جگا دیا. کہنے لگا میں شیطان ہوں. ان کا شیطان؟ وہ تو کسی کا بھلا نہیں چاہتا. کہنے لگا بھلا تو اب بھی نہیں آپ کا کیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ اس طرح کہ پہلے آپ کی ایک مرتبہ تہجد قضا ہوئی تھی، اتنا آپ روئے تھے اور اتنا آپ کو دکھ ہوا تھا کہ اس غم اور دکھ پر اللہ نے سالوں تہجد پڑھنے کا ثواب لکھوا دیا تھا. آج پھر سوئے ہوئے تھے. میں نے سوچا پھر تہجد قضا ہوگی، یہ پھر روئیں گے، سالوں کا ثواب پائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں جگا ہی دوں. لہذا میں بنفس خبیث خود آ کے آپ کو جگا رہا ہوں. اب آپ تہجد پڑھیں گے تو ایک دن کا ثواب ملے گا، سالوں کا تو نہیں نہ ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ اکابر اپنے عمل کے چھوٹنے پر دل سے غم زدہ ہوتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی تکبیر لو قضا ہو گئی، بڑا غم کرنے لگے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا، اتنے لوگ میرے گھر آتے میرے ساتھ غم میں شریک ہونے کے لیے، میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی، میرے دوستوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. یعنی تکبیر اولیٰ کا قضا ہو جانا ان کے لیے اتنا بڑا غم ہوتا تھا. سیدنا عمر خطاب لانو کسی کام میں لگے ہوئے تھے، مغرب کا وقت قریب ہو گیا.
اب کام اتنا تھا کہ بس سمیٹ لیتے ہیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے. اب وہ کام کو سمیٹتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. یوں سمجھے کہ وقت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد جیسے ہوتا ہے. اب سنت تو یہی ہے کہ مغرب جیسے ہی ہو جلدی پڑھ لینی چاہیے. کام سمیٹتے ان کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا تو ان کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے تو کام میں لگ کے نماز کا مستحب وقت چھوڑ بیٹھا. حالانکہ جواز کا وقت تو تھا, ابھی مستحب وقت کیوں نکل گیا؟ اس بات پر عمر الخطاب اللہ نے 2 غلاموں کو آزاد کیا کہ اے میرے اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ سنت وقت کی بجائے میں نے تھوڑا سا تاخیر کر کے مغرب کی نماز پڑھی, اس پر میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. اتنا انہیں فکر ہوتی تھی. تو پہلا غم مومن کو ہوتا ہے نیکی چھوٹ جانے کا غم, اور دوسرا ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کا غم. یہ بھی ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے, ہر وقت محتاط رہنا پڑتا ہے. کوئی مشتبہ چیز منہ میں نہ چلی جائے, ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. انسان ذرا سا لاپرواہ ہوا کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو گناہ سرزد ہونے کا بھی غم. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بستر کے اوپر ایک کھجور پڑی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے کھا لیا. اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ میرے گھر میں تو کئی مرتبہ صدقے کی بھی کھجوریں آتی ہیں, اور صدقہ کی کھجور ہم تو استعمال نہیں کرتے, ہم تو آگے دے دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ کھجور کا ایسی. اب وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ بستر پر لیٹے رہے مگر کروٹیں بدلتے رہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جو کھجور کھا لی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو جو میں نے کھا لی ہے. تو گناہ سرزد ہونے کا غم. سیدنا عمر فاروق لانو کی طبیعت کے اندر نظم و ضبط بہت تھا. ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے, ایک بندے کو دیکھا کہ جو بازار میں کھڑا ہے اور خواہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. حضرت عمر لانو کے ہاتھ میں درہ تھا. انہوں نے اس کے کپڑے پہ درہ مارا اور اس کو کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ تو لوگوں کا راستہ بند کر کے کھڑا ہے؟ وہ چپ کر کے ایک طرف ہو گیا. اب بعد میں عمر لانو کو خیال آیا کہ میں نے سختی کی. میں اس کو پولائٹلی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی ایک طرف ہو جاؤ, شدت کر لی. اب عمر لانو اس کو ڈھونڈتے پھرے. وہ بندہ باہر سے آیا ہوا تھا, چلا گیا. 1 سال گزرنے کے بعد عمر لانو کی نظر پھر اسی بندے پر پڑی تو امیر المومنین نے اس کو بلایا اور اب اس سے پیار سے حال احوال پوچھے. پھر پوچھنے لگے کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نہیں, شوق بڑا ہے, وسائل نہیں ہے. مان لگے میں تجھے خرچہ دیتا ہوں, تو جا حج کر کے آ. وہ بڑا خوش ہو گیا. جب وہ خوش ہو گیا تو عمر لانو نے فرمایا تجھے پتہ ہے میں تجھے حج کیوں کروا رہا ہوں؟ اور اس نے کہا نہیں, 1 سال پہلے میں نے تنبیہ کی خاطر تمہارے کپڑے پہ درہ مار دیا تھا اور مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ مجھے تم سے سوری کرنی ہے, ملاقات نہیں ہو رہی تھی. اس کی مکافات کے طور پہ میں اب تمہیں حج کروا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. فرمانے لگے تجھے یاد ہی نہیں تھا اور میں اس بات کو پورا سال بھولا ہی نہیں تھا. میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یعنی ہمارے اکابر کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کسی کام کی خاطر. وہ کام ٹھیک کرنے کی بجائے الٹا کر کے آ گیا, خراب کر کے آ گیا. اب کام خراب کر کے آ گیا تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی سمجھا کے بھیجا تھا, بتا کے بھیجا تھا.
نالائکی کی، اس نے بے دھیانی کی اور کام خراب کر دیا. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کا کان مروڑا کہ تجھے سمجھا کے بھیجا تھا، بتا کے بھیجا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو نے میرا نقصان کر دیا. خیر اب بات تو ہو گئی. کچھ وقت کے بعد عثمان غنی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے اس کے کان مروڑے، اگر یہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اب اس خیال کو ریزسٹ نہ کر سکے. کچھ دیر کے بعد اس غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی آؤ. قریب آیا، فرمان لگے کہ میرا کان پکڑ کے مروڑو. اس نے کہا کیوں؟ فرمان لے اس لیے کہ میں نے تمہارا کان مروڑا ہے، تم میرا کان مروڑو. اس نے پہلے تو ذرا جھجک گیا. فرمان نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک عمل کیا ہے نا، تو سیم عمل میرے ساتھ کر لو. چنانچہ اس نے کان مروڑا. جب وہ کان مروڑ رہا تھا عثمان غنی اللہ عنہ فرمانے لگے اور زیادہ اس کان کو مروڑ لو، میں قیامت کے دن جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا کہ ہم سے دنیا میں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے. ایک تیسرا غم ہے ہر مومن کو لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں نیک اعمال رد ہونے کا غم. اب ہم نے نماز تو پڑھی، لیکن کیا ہم نے حضوری کے ساتھ پڑھ لی؟ جیسے حدیث پاک میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کوئی قسمت والا ہی ہوگا جس نے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، ورنہ تو جیسے ہم ویسے ہماری نمازیں. اب اگر اس لو کوالٹی کی نماز کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے. دل میں ایک غم تو ہے نا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الصالحین یہ فرما رہے ہیں، امام النبیین فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہ کیا، تو ہماری نمازیں کیا ہیں بھائی؟ بلکہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مکتوبات میں ایک بات عجیب لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی حضوری سے نماز پڑھنے کی کوشش کر لے، ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شان کے مطابق ہو. اللہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے اونچے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں سب اس کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شایان شان ہے، تو پھر ہمیں اس پر اجر کیسے ملے گا؟ اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول میں نرسری کلاس میں داخل کروا دیا. اب پہلے دن بچہ آیا اور اس نے تختی کے اوپر کچھ لکیریں سیدھی الٹی لگائی ہوئی تھیں اور دھبے لائے ہوئے تھے، اور آ کے کہنے لگا ابو جی میں نے آج لکھنا سیکھا. تو آپ اس کی تختی کو دیکھتے ہیں، لائنیں ٹیڑھی ہیں، لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا، دھبے لگے ہوئے ہیں، مگر بچے کی محبت میں اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ اس کو آئس کریم انعام کے طور پہ دیتے ہیں. اب یہ آئس کریم اس کی خوشخطی کا انعام تو نہیں ہے نا، یہ تو محبت کا اظہار ہے. بس یوں سمجھ لیجئے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بچے کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی مانند ہی ہوتی ہیں، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی رؤوف اور رحیم ہیں، وہ اپنی رافت اور رحمت کی سبب بندے پر مہربانی کرتے ہیں، اس اتنی سی نماز پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. مگر فکر تو دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے.
کچھ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ساری رات عبادت کا معمول رہا، پھر عمرے کے لیے گئے اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، الہی ما عبدناک حق عبادتک، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ اگر ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمیں تو فکر مند اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیجئے۔ تو نیک اعمال رد ہونے کا غم، قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، اگر انسان ذرا سمجھ کے پڑھ لینا، کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اولیاء میں سے کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنے درجے پہ کیوں نہ پہنچ چکا ہو، اپنے علم اور عمل پہ کوئی ناز کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن شئنا، ذرا شاہانہ کلام دیکھیے، کیا جاہ و جلال ہے اس کلام میں۔ لئن شئنا، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا، تاکید کا آخری درجہ، اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں۔ یہ خطاب سید المرسلین سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی عظمت پہ ذرا غور کیجئے۔ لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور دوسری جگہ ایک آیت میں عمل پہ ناز کی جڑ کاٹ دی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، استقامت نہ دیتے، دین پہ جمائے نہ رکھتے، عمل پہ کھڑا نہ رکھتے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا، ہمت نہیں ہے ترجمہ۔ عجیب ہے یہ آیت، ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا جو اپنے علم اور عمل پہ ناز کرے، جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی غم کہ اب اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، کوالٹی تو اس کی ایسی نہیں ہے، بس آپ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ ایک چوتھا غم ہے، اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ کا غم، وہ بھی ہر مومن کو لگا ہوا ہے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا اپنے انجام کے بارے میں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ وہ غم تھا جو ہمارے اکابر کو تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے رو رہے ہیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے سفیان کیا ہوا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، انہوں نے اٹھا کے دکھایا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ قسم اٹھا کر ایسی بات کہہ دی کہ میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے رو اس پہ رہا ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے اب عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ کون جانتا ہے اپنے انجام کے بارے میں؟
کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور دعا مانگنے لگے، کانپ رہے تھے، الہی لا تبدل اسمی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ میرے نام کو نہ بدل دینا اور میرے جسم کو کسی اور کام پہ نہ لگا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان مردود ہونے کا منظر آنکھوں سے دیکھا، ہزاروں سال اس نے سجدے کیے تھے، مگر آخر پہ اللہ نے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منظر نہیں بھولا، مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ میرا نام بدل دینا، نہ میرے جسم کو اطاعت سے نکال کر نافرمانی پہ لگا دے۔ اگر فرشتے خوف کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کتنا خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں جا کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، ان کی نحوست، ان کا وبال، ان کی ظلمت آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہے، اور انسان اس کی وجہ سے کئی مرتبہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ذرا تھوڑی عقل کا لڑکا ہوں، علم بھی نہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں؟ تو فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ تو سوال یہ پوچھا میں نے کہ حضرت تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ پڑھا ہے ایک حافظ قرآن کا کہ اس نے ایک مرتبہ شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی، نتیجہ یہ نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن پاک اس کے سینے سے نکال لیا گیا، وہ محروم ہو گیا قرآن پاک سے، بھول گیا۔ حضرت یہ ایک مرتبہ بد نظری گناہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور اتنی بڑی سزا کہ قرآن سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے، جب انسان اس دل میں جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا غیر کی محبت کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں لائیں نا کسی اور عورت کو تو دیکھیں بیوی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہم اگر غیر محرم کی محبت کو اس میں لائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی غیرت آتی ہے۔ تبھی تو فرمایا میرے بندے جو گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دوں گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرو گے نا، میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھنا ہونا تو یوں سمجھیں کہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں۔ خاوند کیا چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں، اور اگر بیوی یہ کہہ دے میں آپ کی بھی ہوں تو یہ برداشت ہوتا ہے؟ کوئی خاوند ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، کہے گا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح خاوند اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ بیوی کہے آپ کی بھی ہوں، اللہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بندہ کہے اللہ میں آپ کا بھی ہوں۔ اللہ کہتے نہیں نہیں، یہ کہو آپ ہی کا ہوں۔ سب محبتیں چھوڑ دی میں نے، ایک آپ کی محبت کو دل میں بسا لیا میں نے۔ اس لیے یہ جو غیر محرم کو دیکھنا یا اس سے رابطے بڑھانا، میسیجز کرنا، فون کرنا، یہ سب مبادیات زنا ہے، اور اس کا اثر پھر موت کے وقت آتا ہے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں نا، کہتا تھا آئی لو یو آئی مس یو،
چلو ٹھیک ہے، جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ ملا کے جہنم بھیجیں گے تجھے. المرء مع من احب. اللہ اپنی محبت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ الفاظ کہتے ہوئے آئی لو یو، ذرا غور کیا کریں. اگر یہ لفظ غیر محرم کو کہہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو اس لفظ کے کہنے پر اللہ کہہ دے ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں اپنی محبت کی لذت سے محروم کر رہا ہوں، پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے موت کے وقت کبھی کبھی یہ گناہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوں گے کہ ساری عمر ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، آخری وقت میں ان کا نام فہرست سے نکال دیا جاتا ہے. اور قرب قیامت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. ایمان کیسے خالی ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ہوگا. تو سوء خاتمہ کا غم یہ بھی ہر وقت لگا ہوا ہے. اور ایک پانچواں غم ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیشی کا غم. یہ اس سے بھی بڑا غم ہے. سلف صالحین کی زندگیوں کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ کتنا ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. سیدنا صدیق اکبر عنہ جو فرمایا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تن کا ہوتا، اے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. عمر لانو ایک مرتبہ فرمانے لگے اے کاش میں کوئی مینڈا ہوتا اور میرے گھر مہمان آتے اور گھر والے مجھے ذبح کر کے پکا کے مہمانوں کو کھلا دیتے اور وہ مہمان اس کا پخانہ بنا کے نکال دیتے، یہ بہتر تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اور عمر لانو کتنا ڈرتے تھے آخرت میں معاملے میں، حیرت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حذیفہ لانو کو بلایا، فرمان لگے حذیفہ مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منافقین کے نام بتلائے، صاحب سر ہیں آپ، راز جانتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے بتانے سے منع فرمایا کہ یہ نام کسی کو نہ بتانا. حذیفہ میں نام نہیں پوچھتا کسی کا کہ کون کون منافق ہے، اس لیے بلایا ہے صرف اتنا بتا دے کہ کہیں عمر اس میں شامل تو نہیں ہے، کہیں عمر تو اس میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب عمر لانو کا آخری وقت تھا، عبداللہ ابن عمر لانو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے جب میری روح نکل جائے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا، جلدی دفنا دینا. ابا جان ہم جلدی کریں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا، بیٹا کفن دفن میں جلدی کرنا. پھر تیسری مرتبہ جب بلایا نا تو اس وقت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے 2 دفعہ پہلے فرما چکے ہیں ہم جلدی کریں گے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ عجیب جواب دیا عمر لانو نے. فرمایا بیٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی کرنا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا. عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. کون جانتا ہے ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ آخر آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا ایک وقت میں، پھر زمین پہ اتر آئے. ایک وقت میں عزازیل زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے، مگر پھر اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا گیا. ایک وقت تھا نا کہ جب بلم باعور نے کئی 100 سال عبادت کی تھی، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کتا کہہ دیا نا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. سینکڑوں سال سجدے کیے تھے نا آخر اس نے، اور انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے.
خدا کہہ دیا یا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی اس وقت کی کیفیت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. ایک ڈر رہے گا دل میں کہ معلوم نہیں آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو پھر اس وقت کیا بنے گا. چنانچہ ہمارے اکابر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے. شداد بن اوس انصاری کے بارے میں آتا ہے کروٹیں بدلتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو جانتا ہے جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی. جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی. تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ 5 غم لگے ہوئے ہیں، 5 فکریں لگی ہوئی ہیں، وہ دین پہ لگا ہوا ہے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ تو نے فرمایا تھا جس کو لگی ہوئی ہے. بھئی لگی ہوئی یہ 5 فکریں جس کو لگی ہوئی ہو نا وہ لگے. اب اس نے اگلی بات پوچھ لی کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو لگی ہوئی ہے وہ لگا ہوا ہے، تو لگی ہوئی کس کو ہے؟ تو فرمایا کہ جو آگے لگا رہا ہے اس کو لگی ہوئی ہے. جس کے دل میں غم ہوتا ہے وہ پھر جہاں بیٹھے گا وہی باتیں کرے گا، وہ دین پہ دوسروں کو لگائے گا. یہی ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ والوں کی. جہاں جاتے ہیں آخرت کی تیاری، اللہ کی محبت، دنیا سے انسان نظر ہٹائے آخرت پہ جمائے، یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ دوسروں کو لگا رہا ہوتا ہے. ہمارے اوپر جیسے اپنی ذمہ داری ہے، اپنے اہل خانہ کی اور عزیز و اقارب کی بھی تو ذمہ داری ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب ہم اپنی بیوی کو بچوں کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بھی ڈرائیے. تو بھئی ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان کی دعوت کی اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا. حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، چرواہا ہے. اور چرواہے سے جیسے بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہر بندے سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ خاوند سے بیوی اور بچوں کے بارے میں دونوں کا سوال ہوگا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو دین پہ لائے یا نہیں، نیکی سکھائی یا نہیں. تو اپنا غم الگ تھا، یہ اور غم بھی ہمارے سر پہ ہے. اور پھر جو دین کا کام کرنے والے ہوں ان کے سر پہ تو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے، رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ انبیاء کو فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان انبیاء سے بھی پوچھیں گے آپ نے دعوت دینے کا حق ادا کیا یا نہیں، اور ان لوگوں سے پوچھیں گے تم نے دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہیں. دونوں سے پوچھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دین کا کام کرنے والے اور زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں. اور ایک آخری غم امت کا غم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آپ اپنی امت کا غم اس امت کے حوالے کر کے گئے. چنانچہ نبی علیہ السلام اتنے غم زدہ ہوتے تھے کہ لمبے سجدے کیا کرتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، دعائیں مانگا کرتے تھے، غم زدہ رہتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی السلام تشریف لائے، میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے ذرینی یا اے عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں.
پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. فرماتی ہیں جیسے بارش کا پانی زمین سے گرنے کی آوازیں ہوتی ہیں، محبوب کے آنسو مصلی پہ گرنے کی مجھے ایسے آوازیں آ رہی تھی. یہ غم کس کے لیے تھا؟ آپ کو تو اللہ نے خوشخبری دے دی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو خوشخبری مل چکی تھی آقا کو. پھر اگر روتے تھے تو امت کے لیے رو رہے ہوتے تھے. پوری رات میرے آقا یہ پڑھ کے روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب آخری وقت آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تیز تھا، اور آخری مرتبہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو 2 آدمیوں کے سہارے سے چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اور مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کی، پھر واپس تشریف لے گئے. تو اس کو کسی نے اشعار کی شکل میں لکھا. ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کچھ ترتیب کو ٹھیک کر کے حدیث کے مطابق بنایا، تو آج آپ کے سامنے سناتے ہیں کہ بھئی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو فرمائی. چنانچہ فرمایا قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت. پڑے جو مصیبت صبر تم دکھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا. یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا، رہے گا حشر تک قبر میں ٹھکانا. قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا، مقام محمود پہ سجدہ کروں گا وہاں پر بہت آہوزاری. لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا. میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا. بجھاؤں گا تشنا
لبی کو تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، میں امت کو میزاں پہ آ کر ملوں گا، گناہوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا، جھکاؤں گا پلڑا نیکی کا تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، تمہیں پل صراط پہ آ کر ملوں گا، میں امت کو دوزخ میں گرنے نہ دوں گا، کروں گا وہاں بھی شفاعت تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، گناہگار امت ہے مجھ کو پیاری، ہے حسرت کے جائے یہ جنت میں ساری، تبھی تو ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی، چنانچہ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں بخار ہوا تو وہ بہت تیز تھا، حتیٰ کہ اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کپڑے کے اوپر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں حیران تھی کہ اتنا بخار تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے انور پر پھیرتے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تکلیف کی شدت ہے، بخار کی شدت ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شدت بخار بیماری کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، مومن کو آخری وقت میں جو یہ تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے آخری وقت میں تکلیف زیادہ دے دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ عائشہ، اس لیے مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو کہا گیا کہ جبریل اور اسرائیل حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمایا جبریل کو پہلے بلاؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام پہلے آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب تسلی مل گئی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اتنا غم زدہ تھے، آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس غم کو ہم نے بھی کچھ بانٹا ہے؟ یاد